یہ بالکل مجرم نسخہ آپ کو دے رہا ہوں. آپ 1.25 درود کا تحفہ بھیج دو، چاہے صلی اللہ علیہ وسلم کر کے ہی بھیج دو، چاہے الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ کر کے بھیج دو. میں حقیقت سے کہتا ہوں کہ آپ کا بندوبست ہو جائے گا. پیسے کا انتظام ہے کہ نہیں ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی زندہ باد. ایک اماں تھی میری، پیشنٹ تھی دانتوں کی، میں ڈینٹسٹ ہوں. تو وہ کہتی تھی ڈاکٹر صاحب میں نے 18 حج کی ہوں اور 4 عمرے کی ہوں. میں نے کہا اماں تو کیا کرتی ہے؟ میں تو اچار بیچتی ہوں. میں تو اماں تو کیسے گئی؟ بولے میں 1.25 لاکھ درود ایک قرآن پڑھ کے حضوروں کو بخش دیتی ہوں. وہ بولتی یا حضور میرا انتظام کر دو. وہ میں چلی جاتی ہوں اور آدم کاٹ ہمارا بھی ٹریول ایجنٹ ہے، وہ مجھے بھیج دیتا ہے. دیکھو کسی کے دل میں ڈال دینا، آدم کاٹ ہمارا بھی ٹریول ایجنٹ ہے، وہ ہم کو مجھے بھیج دیتا ہے. اس دفعہ اس نے بولا اماں حج کے لیے جا. میں نے کہا بیٹا حج کی طاقت نہیں ہے تو عمرے پہ بھیج دے. تو اس نے مجھے اور میرے بیٹے کو عمرے کو بھیج دیا. میں عمرہ کر کے آئی ہوں. پھر وہ میرے پاس نہیں آئی، فوت ہو گئی. اللہ اس کے درجات بلند فرمائے. اماں اچھا ہے. ایک بچی میرے پاس کام کرتی تھی، صبیہ اس کا نام تھا، صدر کی تھی. کہنے لگی کیا ہم غریب لوگ بھی حج پہ جا سکتے ہیں؟ کیوں نہیں جا سکتے؟ یہ میں اس لیے بار بار دہراتا ہوں کہ کسی کے سمجھ میں آ جائے. یہ آپ لوگوں نے یہ میری باتیں سنی ہوئی ہیں، لیکن کچھ تو نئے ہوں گے اور ریپیٹ ریمائنڈر ہو جائے گا، شاید کسی کو سمجھ آ جائے. میرے لیے صدقہ جاری ہو جائے، میرے والدین کے لیے صدقہ جاری ہو جائے. یہ میں کئی دفعہ دہرا چکا ہوں. سمجھے لوگ بن گئے بار بار یہی باتیں کرتا ہے. مجھے درود شریف کے علاوہ کچھ آتا بھی نہیں ہے. کیا بتاؤں، کیا بیان. نہ میں عالم، نہ مفسر، نہ مفتی، نہ بڑا گناہگار سیاہکار خطاکار بندہ ہوں. تو وہ کہنے لگے ہم غریب لوگ بھی جا سکتے ہیں. میں نے کہا جا سکتے ہیں. بولے کیسے جا سکتے ہیں؟ میں نے کہا 1.25 لاکھ درود پڑھ. تو اس نے ایک دن آئی، روتی ہوئی آئی، اس نے اپنا کاؤنٹر دکھایا تو 50-60 ہزار پڑھ لی تھی. میں حج پہ جا رہی ہوں. میں نے کہا صبیہ تم حج پہ جا رہی ہے، کیسے جا رہی ہے؟ بولے میرے بھائی کو کاروبار میں بہت نفع ہوا، تو بیوی کو لے جا رہا ہے، مجھے ماں کی جگہ لے جا رہا ہے. ٹھیک ہے. ایک ہم اچھا پھر یہی بچی، اس سے پہلے کی بات ہے. بولے میرے سسرال والے مجھے بہت تنگ کرتے ہیں. تو میں نے کہا تو درود شریف پڑھ. تو اس نے درود شریف پڑھنا شروع کر دیا. اس نے رات کو خواب میں دیکھا کہ اس کی نند خواب میں آئی ہے، کہہ رہی ہے صبیہ تیرے بال ہمارے پاس ہیں، ہم تجھے پاگل کر دیں گے. تو یہ رونے لگتی ہے، کہتی ہے نہیں میں درود شریف پڑھتی ہوں تو میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. تو اس کو خواب میں ایک پلیٹ نظر آئی اور ہاتھ نظر آیا. اس میں سفید مٹھائی تھی. یہ تجھے کھانے کو دیں گے، مت کھانا اور 1.25 لاکھ درود کا ختم پڑھنا. تو اس نے اگلے دن مجھے آ کے بتایا. میں نے کہا نہیں اب خیال رکھنا. 2 دن بعد کلینک میں اس کا دیور آیا سفید مٹھائی لے کر کے. امی اور بہن کی دوستی ہو گئی، یہ مٹھائی تیرے لیے دی ہے، تیرے لیے یہ مٹھائی دی ہے. اس نے بولا میں نے منہ میں چھا لیا ہے، میں اب بعد میں کھاؤں گی تمہیں دے جاؤں. میں نے مجھے کہنے لگی کیا کرنا ہے؟ میں نے کہا پھینک اس کو. پھینک دیا. اب درود شریف میں نے کہا میرے کلینک میں اتوار کے دن چھٹی ہوتی ہے، وہ صدر میں ولنگٹن بلڈنگ میں تھا، تو اس میں بچا دریاں چاندریاں بلا دعوتیں دے. 1.25 لاکھ ہو گیا ماشاءاللہ. اللہ نے کرم کیا. ایک ہمارے دوست اسلم میڈن والا ابھی بیمار ہیں، اللہ ان کو صحت دے، لندن امریکہ میں ہوتے ہیں. وہ کہنے لگے حالات بڑے ٹائٹ ہیں، میں کیا کروں؟ میں نے کہا تو گھر میں درود شریف کا ختم رکھ لے. ایک کمرے میں لیڈیز بیٹھیں گی، ایک کمرے میں جینٹس بیٹھیں گے، ایک کمرے میں، اور الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھیں گے چھوٹا والا تاکہ پورے ہو جائیں. تو ہم نے پڑھا، مغرب تک ہو گیا. مغرب کی نماز پڑھی، اس نے حلیم کی نیاز رکھی اور جلیبی وغیرہ رکھی. آپ دیکھو میں اس وقت وضو سے ہوں، تو میں حلیم کھا رہا تھا تو ٹک کر کے آواز آئی. یہ 1980 کی بات ہے یا 79 کی بات ہے. تو میں نے دیکھا چونی
وہ ٹک کر کے میری پلیٹ میں گری. تو میں نے کہا کوئی ورکر جھکا اس کی جگہ, تو ورکر تو وہاں یہ چونی کہاں سے آئی؟ اصل میں ڈنر کو جانتے ہیں چونی کہاں سے آئی. میں نے کہا یار یہ اللہ پاک نے میرے لیے دی ہے. میں نے اس کو ساتھ کیا, جیب میں رکھ دیا, دل میں ہے نہیں اسی کے لیے. پھر میں نے کہا یہ میرے لیے, دل میں ہے نہیں اسی کے لیے. میں نے اس کو دے دی چونی. میں نے کہا تو دھیان, اللہ تیرا رزق بہت کھولے گا. وہ ڈیفینس کے پلاٹوں کا انویسٹر بن گیا. ان دنوں میں 80 میں تو 25,000 کا پلاٹ ہوتا تھا. یہ پلاٹ بھی 25-30,000 کے ہوتے تھے. اس طرح 2500 کا لیتا تھا, 30 کا 50 کا بیچ دیتا تھا. انویسٹر بن گیا. پھر اس نے کہا مجھے حج پہ جانا ہے. میں نے کہا 1.25 لاکھ ضرور. پھر اس نے پڑھا, پھر حج پہ چلا گیا. وہ پہلے نمازی بھی نہیں تھا, بعد میں وہ عمرہ رمضان جو ہے نا مدینے میں گزارا. الحمدللہ. اور میرے پاس ایک میکینک کام کرتا تھا, اس نے بھی بات مجھ سے کہا کہ حج پہ جانا ہے, عمرہ پہ جانا ہے. میں کہا دروشی پڑھو, اسی میں 1.25 لاکھ پڑھا, بیوی کے ساتھ ہو کر آ گیا. ایک دفعہ ہمارے پاس پیسے نہیں تھے, ہمیں بھی اللہ نے بہت حاضریاں عطا فرمائی, سمجھے نا. تو میری وائف نے 1.25 لاکھ پڑھی اور پیش کر دی شب برات کو. تو 2-4 دن بعد اس کے والد کا فون آیا, بیٹا میں عمرے پہ جا رہا ہوں, تیری امی اور رمضان اموان. بولے مبارک ہو. 2 دن بعد فون آیا, یہ بیٹا ہوا ہے میرا سالہ بھی. 2 دن بعد فون آیا تو کہنے لگے میری طبیعت ٹھیک نہیں, پروین تو ہمارے ساتھ چل. میں نہیں جاؤں گی. کیا میں نہیں جاؤں گی؟ بولے کیوں تو نہیں جائے گی؟ بولے میں اپنے میاں کے بغیر جاتی نہیں ہوں. جائے گا, پاسپورٹ دو. تو ہم دونوں گئے. وہ تو آ گئے 15 دن بعد, اور اللہ پاک نے ہمیں پورا مہینہ عطا فرمایا. عید ہم نے وہیں کی. ایک محفل میں ایک دن وہ گنبد خضرا کے نیچے کھڑی, میری وائف رو رہی ہے. میں نے کہا کیوں رو رہی ہے؟ بولے میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے ہر دفعہ جب آتے ہیں آپ ہمیں کوئی محفل دیتے ہو, اس دفعہ محفل نہیں ملی. تو میں نے کہا وہ کھڑے تو ہیں, وہ کیا نام تھا, ستار نیازی نعت خان ہوتے تھے نا, وہ کھڑے ہوئے پنجاب کے تھے. تو کھڑے ہوئے تو یہ گئی مجھ کر, انکل آپ کو سننے کا بڑا دل کر رہا ہے. تو بولے چلو ابھی ہم محفل میں چل رہے ہیں. پھر وہ محفل میں لے گئے, ایسی روحانی محفل مدینے کی, ایسی روحانی محفل کی بیان نہیں کر سکتا. تو سمجھے نا, اصل میں ہم لوگوں کو ٹائم بھی کنٹرول کرنا ہوتا ہے. 4 بج گئے, سلام کے لیے ہم کھڑے ہو رہے ہیں.